رمضان کا استقبال، محبت، روشنی اور ایمان کی ایک کہکشاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے شہر کی اس تاریخی گلی میں جہاں دیواریں بزرگوں کی دعاؤں کی خوشبو سمیٹے ہوئے تھیں، ایک ایسا گھرانہ بستا تھا جس کا ہر فرد اخلاق کا پیکر تھا۔ فیضان صاحب کی متانت، ان کی اہلیہ عائشہ کی شفقت اور 3 معصوم کلیاں احمد، عزیز اور ہبہ مل کر ایک ایسا گلدستہ بناتے تھے جس کی مہک پورے محلے میں رچی بسی تھی۔ شعبان کے آخری دن ڈھل رہے تھے اور فضاؤں میں ایک انوکھی تبدیلی محسوس ہونے لگی تھی۔ ہواؤں میں خنکی کے ساتھ ایک ایسی پاکیزہ مہک شامل تھی جو بتا رہی تھی کہ رحمت کا مسافر بس پہنچنے ہی والا ہے۔ گھر کی آرائش اور دل کی صفائی۔ رمضان کی آمد سے 3 دن قبل ہی گھر کا نقشہ بدلنے لگا۔ عائشہ بیگم نے کچن کے ایک کونے کو بڑی نفاست سے سنوارا۔ وہاں کھجوروں کے سنہری ڈھیر، شفاف بوتلوں میں قید روح افزا کا ارغوانی رنگ اور بیسن کی دل فریب خوشبو کسی جشن کا پتہ دے رہی تھی۔ چولہے پر ابھی پکوڑے نہیں تلے گئے تھے، مگر پیار کی آنچ پر جذبوں کی ایسی ہانڈی چڑھائی گئی تھی جس کی خوشبو سے فرشتے بھی مسکرا رہے ہوں گے۔ دوسری جانب فیضان صاحب اپنے ہاتھوں سے قرآن پاک کے غلاف تبدیل کر رہے تھے۔ انہوں نے بچوں کو پاس بٹھایا اور بڑی نرمی سے کہا، میرے پیارے بچوں، رمضان صرف دسترخوان سجانے کا نام نہیں، یہ اپنے باطن کے آئینے کو صاف کرنے کا موسم ہے۔ جب گھر چمکتا ہے تو آنکھوں کو بھاتا ہے، لیکن جب دل چمکتا ہے تو اسے میرا رب پسند فرماتا ہے۔ یہ سنتے ہی ایک روحانی لہر دوڑ گئی۔ احمد نے عقیدت سے جھاڑو تھام لی، عزیز نے کھڑکیاں کھول دیں تاکہ برکت کی ہوائیں اندر آ سکیں، اور ہبہ نے اپنی ننھی سی ڈائری نکالی تاکہ نیکیوں کا مینو ترتیب دے سکے۔ پورا گھر یوں دمک رہا تھا جیسے کوئی شہزادہ مہمان آنے والا ہو جو اپنے دامن میں نور کے موتی چھپا لائے ہو۔ محلے کی رونق، جہاں دل سے دل ملتے ہیں۔ فیضان صاحب کی دیواریں صرف پتھروں کی نہیں تھیں، وہ تو ایثار کی بنیادوں پر کھڑی تھیں۔ رمضان کے استقبال میں وہ محلے کے بچوں کو نور کی کتاب، قرآن پاک تحفے میں دیتے تاکہ ہر گھر سے تلاوت کی صدا بلند ہو۔ اس بار بھی جب دستک ہوئی تو خالد چچا کے اداس دروازے پر سورج کی کرنیں احمد کی صورت میں نمودار ہوئیں۔ چچا، امی نے بھیجا ہے، اس بار ہم اکیلے نہیں، سب مل کر رب کو منائیں گے۔ خالد چچا کی پتھرائی ہوئی آنکھوں میں ممتا اور اپنائیت کے آنسو تیرنے لگے۔ گلی کے موڑ پر شفیق آنٹی کے برآمدے سے اٹھنے والی ٹھنڈے شربت کی مہک بچوں کو مقناطیس کی طرح کھینچ رہی تھی۔ وہ ہر بچے کو گلاس تھماتے ہوئے کہتی، بیٹا، رمضان نام ہے بانٹنے کا، جتنا تقسیم کرو گے اللہ تمہارے نصیب میں اتنی ہی برکت لکھ دے گا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر گھر کا چراغ دوسرے گھر کو روشن کر رہا ہے اور پورا محلہ ایک ہی تسبیح کے دانوں میں پرویا گیا ہے۔ پہلی سحر اور نورانی لمحے۔ رات کا آخری پہر تھا، کائنات پر ایک پراسرار مگر پرسکون خاموشی طاری تھی۔ کہیں کہیں سے برتنوں کی مدھم موسیقی سنائی دے رہی تھی۔ عائشہ بیگم نے جب بچوں کے سروں پر شفقت سے ہاتھ رکھا تو وہ نیند کی آغوش سے نکل کر عبادت کے حصار میں آ گئے۔ دسترخوان پر رکھے گرم پراٹھے اور دودھ صرف غذا نہیں تھی، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے ضیافت کا پہلا نوالا تھا۔ فیضان صاحب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو بچوں کے چہرے بھی عقیدت سے جھک گئے۔ کیا سچی میں فرشتے ہمارے پاس بیٹھے ہیں؟ ہبہ نے سرگوشی کی۔ فیضان صاحب نے نم آنکھوں سے مسکرا کر کہا، ستارہ، ہاں بیٹا، جو اللہ کے لیے بھوکا پیاسا رہتا ہے اس کے گرد نور کا پہرا لگا دیا جاتا ہے۔ افطار کا منظر، جب دعا عرش تک جاتی ہے۔ پہلے روزے کی شام ڈھل رہی تھی۔ آسمان پر نارنجی اور سنہری رنگوں کا ملاپ ایک حسین منظر پیش کر رہا تھا۔ افطاری سے چند لمحے پہلے کی وہ خاموشی، وہ دلوں کی دھڑکنیں اور وہ نم آنکھیں۔ ہبہ کھجوریں گن رہی تھی، عزیز گلاسوں میں برف کی ٹھنڈک بھر رہا تھا، اور احمد پڑوسیوں کی دہلیز پر پکوڑوں کی خوشبو بانٹ رہا تھا۔ جیسے ہی مسجد سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی، سب نے ایک ساتھ اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ پہلی کھجور کا ذائقہ روح تک کو سیراب کر گیا۔ تراویح کے بعد جب پورا محلہ گلے مل رہا تھا تو یوں لگتا تھا جیسے دشمنیاں ختم ہو گئیں، کدورتیں دھل گئیں اور انسان کا بھائی بن گیا۔ رمضان نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ وہ صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ محبت کا ایک پورا موسم ہے۔ اختتامیہ۔ رمضان ایک ایسی دستک ہے جو بند دروازوں کو کھول دیتی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے
کہ ہم صرف مٹی کے پتلے نہیں بلکہ نور کے متلاشی مسافر ہیں۔ یہ کہانی صرف ایک فیملی کی نہیں بلکہ ہر اس دل کی ہے جو اللہ کی محبت میں دھڑکتا ہے۔ رمضان پھر سے آیا ہے، ہاتھوں میں رحمتیں، آنکھوں میں روشنی اور جھولی میں بخشش کی خیرات لیے۔ کیا آپ